رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ یہ جس قرآن مجید کے حصے کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں، جب ہم نے شروع کیا تھا تو یہ بات سامنے رکھی گئی تھی کہ یہ جو آخری منزل ہے، اس آخری منزل یعنی منزلیں جو 7 قرآن مجید کی منزلیں کی گئی ہیں تلاوت کے اعتبار سے، کہ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور بعد میں صحابہ کے دور میں بھی تقریباً یہ معمول تھا کہ صحابہ کرام ہفتے میں قرآن مجید ختم کر لیا کرتے تھے۔ تو اس طرح انہوں نے 7 حصوں میں قرآن مجید کی ایک تقسیم کر رکھی تھی، اور اسی کو ہم منزل کہتے ہیں۔ تو یہ جو آخری منزل ہے، اس منزل میں جو صورتیں ہیں یہ نازل تو وہ اس دور میں ہوئی ہیں کہ جو بالکل ابتدائی دور ہے۔ قرآن مجید ترتیب مصحف میں یہ سب سے آخر میں آ رہی ہیں، لیکن ترتیب نزولی کے اعتبار سے یہ اس دور میں نازل ہوئی ہیں جو بالکل ابتدائی دور ہے۔ یعنی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز ہوا تو ابتدائی 3-4 سال کا عرصہ ہے جس عرصے میں یہ صورتیں نازل ہوئی ہیں، اور اس حوالے سے ان میں جو زیادہ زور ہے، جو زیادہ اس کے اندر جو ایک جھنجھوڑنے کی کیفیت ہے، وہ ایمان بالآخرہ کے اعتبار سے ہے۔ اتنا ظاہر اللہ کا بھی ذکر ہے، رسالت کا بھی ذکر ہے، لیکن جو زیادہ زور ہے اور زیادہ جو جھنجھوڑا گیا ہے وہ آخرت کے اعتبار سے۔ اور جیسے ہم نے اس سے پہلے جو سورہ کاف پڑھی ہے، پھر سورہ زاریات پڑھی ہے، اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ زیادہ زور جو ہے ایمان بالآخرہ ہی پہ دیا گیا۔ اسی طرح سورہ طور میں بھی زور جو ہے اور جو مختلف قسمیں کھا کر جس چیز کو ثابت کیا گیا ہے وہ یہی ہے کہ ان عذاب ربک لواقع، کہ بے شک تیرے رب کا عذاب واقع ہو کے رہنا ہے، قیامت آ کے رہنی ہے، حساب کتاب ہو کے رہنا ہے، اور بلا اور برا انجام ہو کے رہنا ہے۔ تو یہ ہے کہ جو اس حصے کا مرکزی مضمون ہے۔ اس میں سے خاص طور پہ ایک اور اعتبار سے جو ہم نے گروپنگ دیکھی تھی وہ یہ کہ یہ تو ایک تلاوت کے اعتبار سے 7 حصوں میں قرآن مجید کی تقسیم ہے، لیکن ایک تقسیم اور بھی ہے، اور وہ تقسیم بھی 7 ہی حصوں میں ہے، اور وہ منزلوں کے اعتبار سے نہیں، گروپس کے اعتبار سے ہے کہ قرآن مجید کے 7 گروپ اس اعتبار سے بھی بن جاتے ہیں کہ اس کے شروع میں ایک یا ایک سے زیادہ مدنی صورت مکی صورت ہوگی، اور آخر میں ایک یا ایک سے زیادہ مدنی صورت ہوگی۔ جیسے سب سے پہلا گروپ جو ہے، پہلی جو مکی صورت ہے وہ سورہ فاتحہ ہے، اور اس کے بعد 4 مدنی صورتیں ہیں۔ پھر 2 مکیات ہیں، سورہ اعراف اور سورہ انعام، اور 2 ہی مدنی صورتیں ہیں جیسے سورہ انفال اور سورہ توبہ۔ اسی طرح جو اس سے چھٹا گروپ بنتا ہے وہ ہے کہ جو ہم اس وقت پڑھ رہے ہیں، اور اس میں یہ والی جو صورتیں ہیں مکی صورتیں، جیسے سورہ زاریات ہم نے پڑھ لی، پھر یہ کہ اس کے بعد ہم نے جو اس سے پہلے سورہ کاف پڑھی تھی، پھر یہ سورہ طور ہے، پھر اس کے بعد سورہ قمر ہے، سورہ نجم ہے، پھر سورہ قمر ہے، پھر سورہ رحمان ہے، پھر سورہ واقعہ ہے۔ یہ وہ صورتیں ہیں کہ جن میں قرآن مجید کا جو ایک صوتی حسن ہے وہ پورے آب و تاب کے ساتھ ہمیں نظر آئے گا۔ اور اس میں زیادہ مشہور تو سورہ رحمان ہے جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی دلہن قرار دیا ہے، لیکن یہ کہ اس سے کسی طرح کم یہ سورہ طور بھی نہیں ہے۔ اس کے دوسرے رکوع میں جو بھی ایک خطاب کا انداز ہوتا ہے، اس کی جو شدت ہے وہ پوری طرح محسوس ہوتی ہے، کہ وہ جو الفاظ کا اتار چڑھاؤ ہے، زیر و بم ہے، وہ جو اس کا قافیہ ہے، اس کا ردم ہے، وہ کسی بھی طرح سورہ رحمان سے کم نہیں ہے، اگرچہ کہ یہ ساری ہی صورتیں اس اعتبار سے بہت اہمیت کی حامل ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کے اس مختصر سے تعارف کے ساتھ ہم اب اس کی قسموں کی طرف آتے ہیں۔ یہ جو اس ظاہر ہے جتنی بھی صورتوں کے شروع میں قسمیں آتی ہیں، اس پہ بہت سی آراء ہیں، ان آراء کو ان سب کا احاطہ کرنا، اس پر بات کرنا، پھر اس میں چھانٹی کرنا، یہ ایک مشکل کام ہے، اور یہ ظاہر ہے عام لوگوں کی اس دلچسپی کا کام بھی نہیں ہوتا، یہ کافی دقت طلب ہے۔ جو شوق رکھتا ہو تو بے شک تفسیروں کا مطالعہ کر لے، لیکن یہ کہ وہ رائے کہ جو اکثر مفسرین نے دی ہے اور ظاہراً الفاظ سے بھی بہت آسان سمجھ میں آ جانے والی ہے، ہم اسی رائے کو لے کر ان قسموں کا ایک معنی جو ہے وہ معین کر لیں گے۔ بس سمجھنا یہ ہے کہ یہ آخری بات نہیں ہے، یہ حتمی بات نہیں ہے،
یہی جو ہے وہ حق نہیں ہے، بلکہ اور آراء بھی ہیں، اور اگر کوئی انہیں سمجھنا چاہے تو خود تفاسیر کا مطالعہ کر سکتا ہے۔ فرمایا قسم ہے طور کی، اور اس پہ تو کوئی اختلاف نہیں، کوہ طور جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب یعنی تورات دی گئی، قسم ہے کوہ طور کی، وَکِتَابٍ مَسْطُورٍ، اور سطروں والی کتاب کی، وہ کتاب جو لکھی ہوئی ہے سطروں میں ہے، اس کتاب کی جو ہے وہ قسم ہے۔ اب اس پہ پھر اختلاف ہو جائے گا وہ کتاب کون سی ہے، وہ لوح محفوظ اس سے مراد ہے، وہ کوئی اور کتاب مراد ہے، اللہ کا علم قدیم مراد ہے، یا ایک رائے جو طور کے ساتھ مناسبت رکھنے والی رائے ہے وہ یہ ہے کہ تورات کی قسم کھائی گئی ہے، کیونکہ کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی، تو قسم ہے اللہ کی اس کتاب کی جو جسے تورات کہتے ہیں اس کی قسم ہے، یا جو بھی اللہ نے کتابیں نازل کی ہیں وہ ساری اس کے ذیل میں داخل ہو سکتی ہیں۔ فی رق منشور، جو صحیفوں میں ہے، جو پھیلے ہوئے صحیفے ہیں ان کے اندر ہے، اور جو کشادہ صحیفوں کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ اب ظاہر ہے جو تورات لکھی ہوئی آئی تھی وہ ورقوں میں تو نہیں تھی، وہ تختیوں پہ تھی، جیسے کہ سورہ اعراف میں اس کا تفصیل کے ساتھ ذکر آتا ہے۔ تو وہ جو تختیوں میں لکھی ہوئی کتاب ہے، اسی تختی کو آپ ورق بھی کہہ سکتے ہیں، کہ کشادہ صحیفوں کے اندر وہ لکھی ہوئی کتاب ہے۔ وَالطُّور، قسم ہے طور کی، وَکِتَابٍ مَسْطُورٍ، اس کتاب کی جو لکھی ہوئی ہے، فی رق منشور، کشادہ صحیفوں میں، وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ، اور اس گھر کی قسم ہے جو آباد ہے۔ معمور یعنی وہاں لوگ آباد ہیں، ہر وقت اس میں رش رہتا ہے۔ اب اس سے ایک مراد تو لی گئی ہے بیت اللہ شریف، کہ جس کا ہر وقت طواف ہوتا ہی رہتا ہے، ہر وقت کوئی نہ کوئی جو ہے وہاں پہ طواف میں لگے رہتے ہیں، اور اب تو ظاہر ہے ہر وقت ہی وہ آباد رہتا ہے، آپ کسی بھی وقت جائیں تو وہاں پہ آپ کو جو ہے وہ خاص طور پہ جو آپ اس قریب بھی نہیں جا سکتے، ہر وقت اتنے رش ہوتا ہے وہاں پہ۔ اور ایک رائے یہ دی گئی ہے کہ بالکل اسی کے برابر اوپر 7ویں آسمان پر ایک ایسا ہی گھر ہے کہ جہاں فرشتے طواف کرتے رہتے ہیں، تو یہ اس سے مراد وہ والا گھر ہے جہاں فرشتے طواف کرتے۔ دو آراء یہ بہت تقریباً اکثر مفسرین نے دی ہیں، لیکن یہ کہ بہرحال اس سے مراد اگر ہم بالکل ظاہری طور پر لیں تو بیت المعمور سے مراد زمین کے اوپر اگر کوئی گھر بن سکتا ہے تو بیت اللہ شریف کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ کہ جس طرح مناسبت چلی آ رہی ہے پیچھے آیات کے ساتھ، تورات ہے، طور ہے، تورات ہے، تو پھر حاملین تورات کا قبلہ تو بیت المقدس ہے، لیکن یہ کہ جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو وہ آباد نہیں تھا، اس کی عمارت شکستہ ہو چکی تھی، ٹائٹس رومی نے سن 70 عیسوی میں اس کو گرا دیا تھا، اور یہودیوں کو جو ہے وہ یروشلم سے نکال باہر کیا گیا تھا۔ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ، اور قسم ہے بلند چھت کی، اور اس بلند چھت سے یہ رفع جو عام طور پہ ہم استعمال کرتے ہیں، رفع کوئی بھی شے بلند ہے، مرفوع جس کو بلند کر دیا گیا ہو، یعنی وہ چھت کے جو بلند ہے، سب سے اونچی ہے، بلند کر دی گئی ہے، تو وہ چھت ہے آسمان۔ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ، یعنی ایک یہ زمین گویا فرش ہے، اور یہ اللہ نے انسانوں کے لیے ایک اس کے ستون اور اس کی دیواریں تو ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن اس کے اوپر ایک چھت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ڈال دی ہے، اور چھت کا اصل کام تو حفاظت کرنا ہوتا ہے، اور یہ چھت ہمارے لیے کیسے کیسے حفاظت کرتی ہے ہم نہیں جانتے، اس لیے کہ ہم اصل میں تو آسمان کی حقیقت سے بھی پوری طرح واقف نہیں ہیں۔ یہ جو بھی ہمیں آسمان نظر آتا ہے جسے ہم کہتے ہیں یہ نیلگوں آسمان، یہ تو فریب نظر ہے۔ ظاہر ہے قرآن مجید اس کو آسمان نہیں کہہ رہا، وہ تو 7 آسمانوں کی بات کرتا ہے، اور وہ ایک طرح سے آیات متشابہات میں سے ہے جس کی حقیقت ہمیں آج تک نہیں معلوم کہ آسمانوں کی حقیقت کیا ہے۔ کہیں اسے کہا گیا ہے یہ راستے ہیں، 7 شدائد کہا گیا، کہیں سخت چھتیں، اور کہیں 7 طرائق ہیں، وہ 7 جو ہے وہ طریقے راستے ہیں کہ جو اوپر رکھ دیے گئے، کہیں اسے آسمان کہا گیا۔ سما کے جو لغوی معنی ہیں وہ بلندی کے ہیں، تو اب یہ جو بھی جسے اسے چھت اگر کہا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو بھی آسمان بنائے گئے ہیں وہ یہاں دنیا میں انسان کی زندگی کی حفاظت کا جو ہے وہ کسی نہ کسی درجے میں ان سے کام لیا جاتا ہے، اور خاص طور پہ جو سماع الدنیا ہے، جو دنیا کی نزدیک کا آسمان ہے، وہ تو اس حفاظت کے لیے جو ہے وہ اس کی کوئی بڑی اہمیت ہے۔ اب حقیقت تو ہمیں نہیں معلوم، لیکن جیسے کہ یہ قرآن مجید کے اشارات سے معلوم ہوتا ہے، اور اب جو انسان کا علم آگے بڑھا ہے تو معلوم ہوا کہ کوئی اوزون کی سطح بھی تھی، کہ جس کا کام یہ تھا کہ جو سورج کی شعاعیں آ رہی ہیں ان میں جو مضر صحت اثرات ہیں، انسان کی صحت کے لیے نقصان دہ اس میں اثرات ہیں،
ان کو فلٹر کر کے انسانی زندگی کے لیے اور انسان کی صحت کے لیے انہیں موضوع بنا کر وہ ان شعاعوں کو نیچے بھیجے۔ چنانچہ انسان نے جب یہ ترقی کی ہے اور جو بہت زیادہ آلودگی ہوئی ہے تو اس کی وجہ سے بعض جگہوں سے اس میں سوراخ ہو گئے ہیں، تو اب جو شعاعیں براہ راست پڑ رہی ہیں جن علاقوں پر، وہاں کینسر کا مرض زیادہ تیزی سے پھیل رہا ہے۔ تو گویا انسان کی حفاظت کے لیے کوئی اللہ نے ایسا نظام بنایا ہے کہ وہ جو مضر چیزیں ہیں ان سے روکنے کا کوئی بندوبست کیا گیا ہے۔ اب ظاہر ہے یہ چیز تو ہمیں آج جا کے معلوم ہو رہی ہے نا کہ شعاعوں کو فلٹر کر کے زمین پہ بھیجا جاتا ہے۔ جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو اس وقت تو نہیں معلوم کہ یہ کیا شے ہے۔ تو کوئی ایسا بندوبست ہے کہ جس کا تعلق حفاظت کے ساتھ ہے۔ اچھا، وہ ایک حفاظت تو یہ ہے جس کی طرف میں نے اشارہ کر دیا، ایک حفاظت وہ ہے کہ جس کا قرآن مجید ذکر کرتا ہے، اور وہ حفاظت یہ ہے کہ شیاطین کو مار بھگانے کے لیے جو بھی فرشتے مورچہ زن ہوتے ہیں اور اپنے مورچے پہ بیٹھے ہوتے ہیں وہ بھی کسی آسمان کے اوپر ہی ہے جہاں پہ ان کے مقاعد ہیں، مقاعد جو ان کے بیٹھنے کی جگہ، جہاں وہ گھات لگا کے بیٹھتے ہیں کہ اگر شیاطین اوپر جانے کی کوشش کریں تو وہ فرشتے ان کو مار بھگاتے ہیں۔ تو بہرحال جو بھی کوئی آسمان کی حقیقت ہے اسے چھت سے تعبیر کیا گیا ہے، وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ، اور اس چھت کی قسم ہے جو بلند کی گئی ہے، وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ، اور اس دریا کی کہ جو جوش میں ہے، طغیانی میں ہے، جو ٹھاٹھے مار رہا ہے، جس کے اندر ہیجان ہے، جو اپنی گویا حدوں سے نکل رہا، ابل رہا ہے جو دریا، اس کی قسم ہے۔ اب اس میں بھی ایک عام مراد ہو سکتی ہے کہ جو بھی کوئی دریا جس طغیانی میں آیا ہوا دریا ہو وہ مراد ہے، اور بعض جو مفسرین نے اس سے مراد لی ہے کہ اللہ کا جو عرش ہے اس کے نیچے ایک ایسا دریا ہے کہ جو نور کا دریا ہے، اور اس کی طرف جو ہے اس میں اشارہ کیا گیا ہے، واللہ عالم۔ بہرحال یہ جو ساری قسمیں یہاں پہ کھائی گئی ہیں، ان سے ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ کوئی بہت ہی جسے کہتے ہیں گنجلک قسم کا نظام ہے، جسے کوئی ایک ہستی چلا رہی ہے، اس کے بغیر تو یہ نہیں چل سکتا ہے، پیچیدہ نظام ہے۔ اس پیچیدہ نظام کو کوئی ہستی کے چلائے بغیر از خود تو یہ رواں دواں نہیں ہے، جیسے عام طور پر اب یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ کائنات ہے، وسیع و عریض ہے، پھیلی ہوئی ہے، پھیل رہی ہے، اس کی وسعتوں تک ابھی ہم نہیں پہنچ پا رہے، لیکن یہ ایکسیڈنٹلی بن گئی ہے، خود بخود بن گئی ہے، بس دھماکے ہوئے تھے اور وہ اس سے جو ہے ناری کرے وجود میں آئے اور یہ سارا نظام خود بن گیا۔ انسان جو ہماری سائنس ہے اور جو بھی اس وقت جو ہمارے غور و فکر ہے وہ اسی بنیاد پر ہے انسان کا کہ یہ خود بخود ہوا۔ قرآن مجید یہ ثابت کر رہا ہے اور یہ بتا رہا ہے کہ اس نظام کے اندر جس طرح کا ربط ہے اور جیسا کہ اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے، اگر آدمی غیر جانبداری سے سوچے تو یہ مانے بغیر رہ نہیں سکتا کہ کوئی تو ہستی ہے جو یہ نظام قدرت، یہ نظام چلا رہی ہے، یہ از خود نہیں چل رہا، یہ خود سے خود نہیں بن گیا، بلکہ کسی کے منصوبے سے، کسی کی تدبیر سے، کسی کے پلان سے بنا ہے۔ اب اگر کسی ہستی نے اسے بنایا ہے تو ظاہر ہے اس کے سامنے کوئی منصوبہ ہے، کوئی بہت بڑا منصوبہ ہے۔ اس کے ایک ایک شے کو جب ہم دیکھتے ہیں، غور کرتے ہیں، تو ہمیں کوئی شے اس نظام کے اندر بے مقصد نظر نہیں آتی۔ ہم دیکھتے ہیں گھاس کا تنکا ہے تو وہ بھی کسی مقصد کے لیے بنا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ایک مکھی ہے، حقیر مکھی، لیکن وہ بھی گندگی صاف کرنے کا کارکن ہے، اس کو بھی ایک مقصد کے لیے بنایا گیا ہے۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو شے جس مقصد کے لیے بنائی گئی ہے وہ اس میں اس مقصد کو پورا کرنے کے اعتبار سے کوئی کمی نہیں رکھی گئی، وہ پوری صلاحیتوں سے جو ہے وہ پوری طرح اس کو چاق و چوبند کر کے بنایا گیا ہے کہ وہ اس کام کو، اس مشن کو بخوبی بتمام و کمال جو ہے وہ سر انجام دے سکے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ کوئی ایسی جو منصوبہ ساز ہستی ہے، اس نے یہ نظام جو بنایا ہے بامقصد بنایا ہے، اور اس پوری مخلوق میں جو اشرف المخلوقات ہے، جو سب سے اس کریشن میں سب سے اوپر مقام پہ آئے گا وہ انسان ہے۔ یہ تو آدمی کو خود بھی سمجھ آ جاتی ہے۔ آج جو انسان کو حیوان قرار دیتے ہیں سائنٹسٹ، وہ بھی یہ مانتے ہیں کہ اس کریشن میں سب سے ٹاپ آف دا ٹری جو ہے وہ انسان بیٹھا ہوا ہے۔ تو کیا جس نے گھاس کا تنکا بے مقصد نہیں بنایا، جس نے مکھی بے مقصد نہیں بنائی، اس نے سب سے بڑے جو مخلوق میں سب سے اونچا مقام جس کو دیا ہے اس کا بنانا فضول ہے، بے مقصد ہے، عبث ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو قرآن مجید بار بار اٹھاتا ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں خام خواہ بے مقصد عبث پیدا کیا ہے؟ تمہارا کوئی مقصد نہیں ہے۔
یا یہ سمجھتے ہو کہ یہ آسمان اور زمین ہم نے بے مقصد بنائے ہیں، یہ ہم نے کھیل کے لیے نہیں بنائے، یہ ہم نے بالحق بنائے ہیں۔ کہیں کہا کہ یہ باطل نہیں بنائے، کہیں کہا عبث نہیں بنائے، کہیں کہا کہ خلق السماوات والارض بالحق، یہ با مقصد بنائے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا بھی کوئی مقصد ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ پچھلی صورت میں گزر چکا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جن اور انس میں نے نہیں بنائے مگر یہ کہ اس لیے بنائے ہیں کہ وہ میری بندگی کریں، میری عبادت کریں، میرے احکام کی پیروی کریں۔ اور یہ جو سارا نظام ہستی بنایا گیا ہے، یہ انسان کی آزمائش کے لیے بنایا گیا ہے، اس کے امتحان کے لیے بنایا گیا ہے۔ کلزم ہستی سے تو ابرا ہے ماند حباب، اس ضیاء خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی۔ لہٰذا اگر یہ سارا کچھ امتحان کے لیے ہے اور یہ سارا کچھ اس مقصد کے لیے ہے، اب اگر جو امتحان میں ناکام ہوگا اور جو اس مقصد کو پورا نہیں کرے گا تو وہ سزا سے دوچار ہوگا۔ یہ ہے جو بات آگے آ رہی ہے، ان عذاب ربک لواقع، بے شک تیرے رب کا عذاب واقع ہو کے رہنا ہے، وہ ہو کے رہنا ہے، اسے کوئی ٹال نہیں سکتا۔ مگر چونکہ انسان اس مقصد کو پورا نہیں کرنا چاہتا، اس کا حساب کتاب تو یہی بتاتا ہے کہ حساب ہونا چاہیے اور جزا سزا ہو کے رہنی چاہیے اور برے کو اس کے برے انجام سے دوچار ہونا چاہیے، لیکن جب اسے نظر آتا ہے کہ اس میں تو میں بھی پکڑا جاؤں گا، پھر وہ ہیلے بنا لیتا ہے، بہانے بناتا ہے، اپنے کو چکر دیتا ہے، خود کو دھوکے دیتا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، دوبارہ بنایا کیسے جاؤں گا، پھر کھڑا کیسے کیا جاؤں گا، یہ جو لوگ مر گئے اور مرے ہوئے صدیاں ہو گئی ہیں انہیں دوبارہ کیسے پیدا کیا جائے گا، یہ نہیں ہو سکتا۔ اچھا پیدا ہو گئے، یہ سارے لوگوں کا حساب کیسے جمع کیا جائے گا؟ کس نے کس وقت کیا کیا تھا؟ ہمیں تو 4 دن پہلے جو کھایا ہوتا ہے وہ یاد نہیں رہتا، کیا کھایا تھا اور کیا کہا تھا وہ یاد نہیں رہتا۔ تو سب لوگوں کا حساب کتاب جمع کر کے رکھنا یہ تو ناممکنات میں سے ہے۔ پھر یہ خیالات آ جاتا ہے کہ چلیں یہ بھی ممکن ہے، یہ بھی ممکن ہے، مگر کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ہستی جو ماں سے بھی 70 گنا بڑھ کے محبت کرنے والی ہو، وہ کسی اپنے محبوب کو، اپنی بندے کو جس سے اتنا پیار کرتی ہو، اسے سچ مجھ آگ میں ڈال دے؟ معلوم ہوتا ہے ویسے ڈرایا ہے جیسے ماں ڈرا دیتی ہے کہ یہ نہ کیا تو ماروں گی، یہ نہ کیا تو کھانا نہیں دوں گی۔ بھلا ایسا ہوتا ہے؟ ماں تو کھانا دیتی ہے اور ماں مارتی تو نہیں ہے، بلکہ باپ کی مار سے بھی بچاتی ہے۔ تو ماں تو ایسی ہوتی ہے، اور جو ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرے وہ کیسے دوزخ میں ڈال سکتا ہے؟ نہیں نہیں، یہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ مختلف ہیلے بہانے انسان اس لیے بناتا ہے کہ وہ عبادت نہیں کرنا چاہتا، وہ اس لیے بناتا ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ اس سے کوئی جو ہے وہ دنیا کی لذتیں وہ چھوڑے، وہ اپنی عیاشیوں میں مگن رہنا چاہتا ہے، اس لیے یہ ہیلے بہانے بنا کر اپنے آپ کو تسلی دیتا ہے کہ بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، کہ عیاشی کرو کوئی پرواہ نہیں ہے، دوبارہ پیدا ہی نہیں ہونا، اور اگر ہو گئے تو کوئی نہیں، اللہ معاف کر دے گا، غفور و رحیم ہے۔ یا یہ کہ کوئی فلانا چھڑا لے گا، یہ سارے تصور ہے نا کہ کشتی پار لگ جائے گی، کوئی نہ کوئی کشتی پار لگوا دے گا۔ ان سارے تصورات کی نفی سے ایک جملے میں ہے، ان عذاب ربک لواقع، بے شک تیرے رب کا عذاب واقع ہو کے رہنا ہے، مت سمجھو کہ ایسا نہیں ہوگا۔ قرآن مجید نے کئی طریقوں سے اس مضمون کو سمجھایا ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ اللہ بڑا مہربان ہے، وہ بڑی محبت کرنے والا ہے، تو ما غرک بربک الکریم، تمہیں تمہارے کریم رب کے بارے میں کس چیز نے دھوکہ دیا؟ یعنی بین السطور کیا ہے؟ اس کی شان کریمی سے دھوکہ کھا گئے ہو۔ کلا بل تکذبون بالدین، اصل مسئلہ یہ ہے کہ تم بدلے کا جھٹلا رہے ہو، اس کا انکار کر رہے ہو، اسے نہیں مان رہے ہو۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، تمہارے اوپر اس نے مقرر کیے ہوئے ہیں جو بڑے معزز ہیں، لکھنے والے ہیں، وہ لکھتے رہتے ہیں۔ اور پچھلے جو سورہ کاف میں ہم نے پڑھا تھا، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اس کی زبان سے کوئی لفظ نہیں نکلتا مگر یہ کہ ایک چوکنا لکھنے والا موجود ہے جو سارا کچھ لکھ لیتا ہے۔ اس سب کا آخر یہ سارا بے مقصد ہے، فضول ہے، عبث ہے، خواہ مخواہ ہے؟ نہیں، اس سب کا نتیجہ نکلے گا، اور وہ نتیجہ یہ ہے کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو کے رہے گا۔ اور وہ لوگ کہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جنہوں نے اس دنیا کی زندگی کے اندر اللہ سے ڈر کر اس کے احکامات کی پابندی کرتے ہوئے زندگی بسر کی ہے، وہ فوز و فلاح سے ہمکنار ہوں گے۔ اور وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں، اور وہ اکثر ہوں گے، وہ کثرت میں ہوں گے، وہ بکثرت ہوں گے، یہ تو تھوڑے سے ہوں گے کہ جو کامیاب ہوں گے،
عظیم اکثریت تو وہ ہے جو ناکامی سے دوچار ہوگی، لہٰذا ان پر اللہ کا عذاب واقع ہو کے رہنا ہے۔ ان عذاب ربک لواقع۔ اچھا یہ عذاب کون سا ہے؟ ایک عذاب تو وہ ہے کہ جو آخرت میں دوزخ کی صورت میں آئے گا، ایک عذاب وہ ہے جو قیامت بپا ہوگی اور یہ پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑیں گے، یہ بھی عذاب ہے، اور ایک عذاب وہ ہے جیسے قوم نوح پہ آیا، جیسے قوم عاد پہ آیا، جیسے قوم سمود پہ آیا۔ تو یہ تمام قسم کے جو عذاب ہیں یہ واقع ہوئے ہیں، کچھ تو وہ ہیں جو انسانوں کے سامنے ہوئے ہیں اور آئندہ بھی ہو سکتے ہیں، اور قیامت تو ہونی ہے، اور پھر یہ کہ اس کے بعد دوزخ والا عذاب بھی آنا ہی ہے۔ گویا اس میں ان سارے عذابوں کا احاطہ کر دیا گیا۔ ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، کوئی نہیں ہے اس کو دفع کرنے والا، دور کرنے والا، ہٹانے والا۔ یہ جو تصور ہے نا کہ ہم کچھ لوگ ہوں گے کہ جو سفارش کر کے بچا لیں گے، اللہ کی بیٹیاں ہیں فرشتے، اور فرشتے جس کی سفارش کر دیں اللہ اسے کچھ نہیں کہے گا۔ ما لہ من دافع، جس کے بارے میں اللہ یہ فیصلہ کر لے یہ عذاب میں جائے گا، اسے بچانے والا کوئی نہیں ہے، اس عذاب کو ٹالنے والا کوئی نہیں ہے، اسے ہٹانے والا کوئی نہیں ہے، اس عذاب سے کسی طرح گلو خلاصی دلانے والا کوئی نہیں ہے۔ یوم تمور السماء مورا۔ اچھا ویسے آج ہمارا تصور مختلف ہو گیا ہے، اب انسان نے تو ایٹم کو بھی پھاڑ لیا ہے نا۔ آپ سوچیں کہ جب نیوٹن کا دور تھا تو اس وقت تو مادے کو بھی سمجھا جاتا تھا کہ یہ لافانی ہے، اس کو فنا نہیں ہے، یہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ مادہ غیر فانی حقیقت تھی، یہ تو اب آ کے مادہ فانی ہوا ہے، بلکہ یہ کہ مادے کے سب سے باریک ذرے کو انسان نے پھاڑ لیا ہے، لیکن پہلے تو یہ نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اب آپ سوچیں ایک بات کہ فرعون حامان کو کہتا ہے، جب حضرت موسیٰ نے کہا میرا رب وہ ہے جو رب السماوات والارض ہے، تو فرعون نے حامان سے کہا کہ یا حامان ابن لی صرحا، میرے لیے ایک محل بناؤ، لعلی ابلغ اسباب السماوات، تاکہ ہم اوپر آسمانوں کے اوپر تک چلے جائیں، اس کے رستے بنا کے آسمانوں تک چلے جائیں۔ یہ محل بنے گا، ایک مینار تعمیر کریں گے، سیڑھیاں چڑھتے 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 ہم آسمان پہ جائیں گے۔ اور فَأَطَّلِعَ إِلَىٰ إِلَٰهِ مُوسَىٰ، وہاں جا کے میں موسیٰ کے الہ کی خبر لے کے آؤں گا۔ اب جب وہ یہ بات کہہ رہے ہیں تو آپ سوچئے اسے آسمان کتنا بلند نظر آ رہا ہے، اس کی سوچ کے مطابق آسمان کتنا اونچا ہے کہ میں چند منزلیں بناؤں گا حامان اور میں مل کے تو ہم آسمان پہ پہنچ جائیں گے۔ تو انسان کی سوچ آسمانوں اور زمین کے بارے میں اس کے جو بھی اس کا علم رہا ہے یا جو اس کی جہاں تک نگاہ پہنچتی رہی ہے اسی کے اعتبار سے محدود بھی رہی ہے۔ اب جب قرآن نازل ہو رہا تھا اس زمانے کے انسان کے اعتبار سے سوچیں کہ جب کوئی 5 فٹ کا پتھر توڑنا مشکل، اس وقت یہ سمجھنا کہ یہ پہاڑ اڑا دیے جائیں گے، یہ زمین پھینٹ دی جائے گی، یہ آسمان توڑ پھوڑ دیا جائے گا، یہ اس وقت کے انسان کے تصوری میں نہیں آتا تھا۔ آج ویسے دیکھیں نا، ہم بم مار کے اچھی بڑی جو ہے وہ زمین جو ہے وہ برباد کر لیتے ہیں، طے و بالا ہو جاتی ہے، جہاں ایٹم بم لگ جائے تو وہ تو کچھ گھاس کا تنکا پھر نہیں پیدا ہوتا۔ تو اب تو انسان کے اپنے تجربے میں بھی بہت سی باتیں آ گئی ہیں، اب ہم نے ایسی مشینری بنا لی ہے، بڑے بڑے پہاڑوں کو کھود لیتے ہیں۔ اب یہ جو ادھر سے سی پیک یاجوج ماجوج کے جو سوراخ بن رہے ہیں، غاروں کی غاریں بن رہی ہیں، اور یہ کہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا میٹیریل استعمال ہوتا ہے کہ اندر ہی اندر پہاڑوں کے اندر سے جو ہے وہ رستے بن رہے ہیں، نکل رہا ہے انسان۔ تو یہ جو ہے پہلے انسان کے لیے سوچنا بھی محال تھا کہ یہ پہاڑ توڑ دیے جائیں گے، پھوڑ دیے جائیں گے، زمین جو ہے وہ جو لک و دک ہو جائے گی، اور آسمان جو ہے اس کی چمڑی اتار دی جائے گی، یہ بڑا مشکل نظر آتا تھا۔ لہذا بتایا کہ وہ آسمان ہوگا یوم تمور السماء مورا، جب آسمان کانپے گا۔ اچھا یہ ہر زبان کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے بات کرنے کا، کسی چیز میں شدت پیدا کرنی ہو، اسے مؤکد کرنا ہو، تاکید کا رنگ بھرنا ہو، جیسے ایک کالی شے ہو تو ہم نے اسے بہت کالا کہنا ہو تو ہم کہتے ہیں کالی سیاہ۔ اب اس کو آپ انگریزی میں تو نہیں کہہ سکتے نا، یہ کالی سیاہ۔ اسی طرح جو ہے چٹا سفید، رتا لال، تو یہ ہمارا اپنا طریقہ ہے بات کرنے کا۔ اب اگر اس کا ترجمہ کروں نا میں، جو یہاں پہ بات کہی گئی ہے تو ذرا وہ تو یوں ہی ترجمہ ہوگا، جب آسمان کانپے گا کپ کپا کر،
آپ کو اس کا وہ جو ہے پوری طرح لطف نہیں آئے گا. لیکن اصل مسئلہ کیا ہے کہ ایک بات کو تاکید سے بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ ہوگا, تو وہ جو فعل ہے اسے دو بار لائے. ایک یہ کہ وہ کانپے گا اور پھر اس کا مصدر بھی لے کے آئے, مورا, جیسے کوئی شے کانپتی ہے. یہ ایک محض فعل نہیں ہوگا, فی الواقع ہوگا, بالکل ہوگا, پکی بات ہے کہ ہوگا. جب آسمان کپ کپا اٹھے گا جیسے کپ کپایا جاتا ہے, وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا, اور پہاڑ سیر کریں گے جیسے سیر کی جاتی ہے, یعنی وہ اڑیں گے. سیر کرنے کا مطلب یہ پہاڑ جمے ہوئے ہیں, وہ ہلتے جلتے نہیں ہیں, مطلب وہ ہل پڑیں گے, وہ چل پڑیں گے, وہ حرکت میں آ جائیں گے, اور یہ کوئی نظر کا دھوکہ نہیں ہوگا, وہ فی الواقع حرکت میں ہوں گے. یہ واقعتاً ہوگا, یہ بالکل ہوگا. اور اس کی انتہا جو بیان کی گئی ہے وہ یہ کہ یہ تو پہاڑ دمکی ہوئی روئی کی طرح جو ہے اڑتے پھریں گے. اچھا, اب جو ہماری نوجوان نسل ہے اسے تو دمکی ہوئی روئی کا بھی نہیں پتہ نا کہ وہ کیسے اڑتی ہے, کیونکہ اب تو وہ وکی رضائیاں آ گئی ہیں, بنی بنائی آ جاتی ہیں. تو وہ پہلے جب جن لوگوں نے دیکھا ہے وہ تماشا کہ وہ روئی جو ہے وہ لے کے بیٹھتے تھے, وہ رضائیاں بھرنے والے, اور پھر وہ ایک خاص قسم کا وہ جو ہوتا تھا آلہ ان کے پاس, بڑا مشابت رکھتا ہے وہ بین بجانے سے, تو وہ پھر اس پہ جو چلاتے تھے تو پورے کمرے میں جو روئی جو ہے وہ اس کے گالے گردش کر رہے ہوتے تھے. تو گویا وہ جیسے کمرے میں روئی کے گالے گردش کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بھی ایک کمرہ ہے نا, یہ زمین ہے, اوپر جو ہے آسمان کی چھت ہے, یہ ایک بڑا کمرہ مکان اللہ نے بنایا ہے. اس میں جو سب سے مضبوط کیلیں ٹھونکی ہیں وہ پہاڑوں کی ہیں, لیکن یہ کیلیں اکھڑ جائیں گی, نہ صرف اکھڑ جائیں گی بلکہ روئی کے گالوں کی طرح چلتی بنیں گی. کہیں کہا گیا ریت کے ٹیلوں کی طرح بیٹھ جائیں گے. صحرا میں ریت کے ٹیلے بنتے ہیں, ہوا چلتی ہے انہیں اڑا دیتی ہے, اور کہیں جو ہے روئی کے گالوں سے تشبیہ دی. مراد یہ ہے کہ اس وقت انسان کے لیے یہ سمجھنا مشکل تھا کہ پہاڑوں کو اڑایا جا سکتا ہے. انہیں بتایا گیا کہ یہ مضبوط اور بہت ہی جمے ہوئے پہاڑ, ان کو اللہ تعالیٰ اس دن اڑا دے گا. فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ, یہ ہے وہ اصل بات. وہ جو جھٹلانے والے ہیں, جو انکار کرنے والے ہیں, جو رد کرنے والے ہیں, جو اس حقیقت کو ماننے سے انکار کرتے ہیں, یہ وہ دن ہوگا جس دن ان کے لیے ہلاکت ہوگی, بربادی ہوگی, تباہی ہوگی. ان کے لیے کوئی امن, چین, سکون نہیں ہوگا. بعض نے کہا کہ ویل جو ہے دوزخ کے مختلف جو وادیاں ہیں ان میں سے ایک وادی ہے, اور یہ ایک ایسی وادی ہے جس سے خود دوزخ بھی پناہ مانگتی ہے. اچھا, یہ بات جو کوئی جیل میں گیا ہو نا اس سے پوچھیں کہ جیل ہے, ہمارے لیے تو جیل بڑی شے ہے, جو جیل چلا گیا وہ مصیبت میں پھنس گیا, لیکن جو جیل میں بیٹھے ہیں ان کے لیے جیل کے اندر بھی ایک جیل ہوتی ہے. اب فرض کریں کوئی قیدی ہے, وہ جیل ڈسپلن کی خلاف ورزی کرتا ہے, وہاں کوئی شرارتیں کرتا ہے, وہ قابو نہیں آتا, تو پھر اسے کسی اور وہ پتہ نہیں چکی کہتے ہیں یا کیا, اس میں جا کے بند کرتے ہیں, اور پھر اس کا اچھی طرح حشر نشر ہوتا ہے تاکہ اس کو آئندہ وہ جیل کے قوانین کی پابندی کرتا رہے. تو اسی طرح سمجھیں کہ کوئی دوزخ خود ایک بڑی بلا ہے, اور اس دوزخ کے اندر ایک وادی ہے جس کا نام ویل ہے, اور وہ ایسی تباہ کن شے ہے کہ جس سے خود دوزخ بھی پناہ مانگتی ہے. تو ایک تو اس سے مراد یہ لی گئی ہے. اور ایک عام عربی زبان کی بول چال میں کسی کو کہنا ہو تم ہلاک ہو جاؤ, تم برباد ہو جاؤ, تم تباہ ہو, اس کو بھی کہتے ہیں ویلکا, تیری بربادی ہو, تیری شامت اعمال ہے. تو ایک مراد وہ لی گئی ہے. تو فرمایا کہ یہ عذاب تو آئے گا, لیکن یہ دن جب آئے گا نا, یوم تمور السماء مورا وتصیر الجبال سیرا, اس دن ہلاکت, بربادی, خرابی ان لوگوں کے لیے ہوگی جنہوں نے اس دن کو جھٹلایا ہوگا, جنہوں نے اللہ کو نہیں مانا ہوگا, جنہوں نے رسول کی دعوت کا انکار کیا ہوگا, جنہوں نے ان پیغامات کو ماننے سے انکار کیا ہوگا جو اللہ نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے بھیجے ہیں, ان دعووں کی تصدیق نہیں کی ہوگی جو اللہ کے رسول نے کیے ہیں. یہ جھٹلانے والے لوگ ہیں اور یہ انکار کرنے والے لوگ, ان کے لیے ہلاکت ہوگی اور بربادی ہوگی. اب یہ لوگ ہیں کون؟ ان کی ایک کیفیت بیان کی گئی ہے. فرمایا الذین ہم فی خوض یلعبون, وہ لوگ کہ جو اپنے خوض میں, یہ ہمارے ہاں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے غور و خوض. غور کسی شے کی گہرائی میں اترنا, اور خوض کے معنی ہوتے ہیں اس کو بڑی اس کے اجزاء کرنا, اس کو جزیات میں تقسیم کر کے غور کرنا, گہرائی میں اتر کے سوچنا,
اور پھر اس کے جز کر کے اس پر اپنی توجہ کو جو ہے وہ پوری طرح غور کر کے فوکس کر کے تو کوئی نتیجہ نکالنا. لیکن اسی میں ایک منفی پہلو آ جاتا ہے. جب آپ اجزاء کرتے ہیں تو وہ اجزاء بعض اوقات بس محض باتیں بن کے رہ جاتی ہیں. جب کوئی محض باتیں بنانا شروع کر دے تو اس کے لیے ہمارے ہاں ایک محاورہ ہے, کہتے ہیں ہم کہ یہ بال کی کھال اتار رہا ہے. یہ جو بال کی کھال اتارنے, ظاہر ہے آپ کسی بھی چیز کے جب اجزاء کریں گے تو وہ اگر آپ کی عادت بن گئی ہے تو پھر بال کا بھی جزو نکالیں گے تو گویا بال کی کھال اتار رہے ہیں. اس کا معنی کیا ہوتا ہے کہ ایک ایسا شخص جو کام نہیں کرنا چاہتا وہ بس باتیں ہی بناتا رہتا ہے اور بال کی کھال اتارنے میں لگا رہتا ہے. ہمارے اس علاقے میں ایک محاورہ اور بھی ہے, مکھی کا پتا نکالنا. تو مکھی کا پتا نکالنا تو شاید پھر بھی آسان ہو, لیکن یہ کہ بال کی کھال اتارنا زیادہ مشکل کام ہے. تو بہرحال یہ محاورے اس ایسے لوگوں کے لیے بولے جاتے ہیں کہ جو بات کا بتنگڑ بناتے ہوں یا باتوں میں سے بس اور کھیل کے لیے الفاظ کے ساتھ کھیل رہے ہوں. وہ سنجیدہ ہو کے بات سمجھنے کی کوشش نہ کریں. اب وہ لوگ کہ جن کے سامنے یہ حقائق پیش کر رہے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور وہ ان حقائق کو سیریسلی لے نہیں رہے اور ان میں چھوٹی چھوٹی باتیں نکال رہے ہیں, مذاق اڑا رہے ہیں. انہیں کوئی کہیں اگر شجرۃ الزقوم آ گیا تو انہوں نے کہا دیکھیے نا جی, یہ کہتے تھے دوزخ ہوگی, دوزخ میں آگ ہوگی, اب کہتے ہیں اس آگ کے اندر ایک درخت بھی ہوگا. بھلا جہاں آگ ہو وہاں درخت بھی ہوتا ہے. اب یہ کھیل کود میں لگے ہوئے, فی خوضن, وہ اپنے اس جو بال کی کھال اتارنے کا ان کا ذوق بن گیا ہے اس میں پڑے ہوئے ہیں. یلعبون, کھیل میں لگے ہوئے ہیں. یہ جو کھیل کی کیفیت ہے یعنی باتوں سے کھیلنا, باتوں سے کھیلنے کا مطلب یہ ہوا کہ ایک آدمی سنجیدہ بالکل نہیں ہے, وہ غیر سنجیدگی سے بات کو سن رہا ہے اور چٹکیوں میں اڑا رہا ہے. اس بات کو وہ سنجیدگی سے لے ہی نہیں رہا, وہ اسے اپنے ایشو کے طور پر ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. ہاں, اسی آدمی سے اگر آپ پلاٹ کی بات شروع کر دیں ایک دم سیریس ہو جائے گا. ہاں جی, کس سوسائٹی میں وارے کا پلاٹ ملتا ہے, اس کے لیے وہ ایک دم سنجیدگی کر لے گا. لیکن اس کے سامنے دین کی بات کریں وہ غیر سنجیدہ ہو جائے گا, اسے کھیل میں اڑائے گا, چٹکیوں میں اڑائے گا, اب وہ لطیفے سنانے پہ آ جائے گا. تو یہ غیر سنجیدہ رویہ حق کے مقابلے میں جو لوگ اختیار کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو مکذبین ہیں, یہی جھٹلاتے ہیں. سنجیدہ آدمی, غور و فکر کرنے والا آدمی, گہرائی میں اتر کر دیکھنے والا آدمی, چیزوں کو سیریس لینے والا آدمی انکار کر ہی نہیں سکتا اس حقیقت کا. یہ انکار صرف وہی آدمی کرتا ہے جو سنجیدہ نہیں ہے, معاملات میں سنجیدہ نہیں ہے اور خاص طور پہ اس چیز کو سنجیدہ نہیں لیتا, وہی اسے جھٹلاتا ہے. لیکن یوم یدعون الی نار جہنم دعا, جس دن وہ دھکے دے کے لے جائیں گے اس دوزخ کی آگ کی طرف. اب پھر وہ دعا آ گیا, جیسے دھکا دیا جاتا ہے, یہ شاعری نہیں ہے, فی الواقع دھکے دیے جائیں گے, انہیں گھسیٹ کے دھکے دے کے دوزخ کی آگ میں لے جایا جائے گا. ہذہ النار التی کنتم بہا تکذبون, گویا انہیں کہا جائے گا یہ وہی آگ ہے کہ جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے, جس کو تم کہتے یہ کیسے ہوگا, اللہ تو ماں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے, آگ میں کہاں ڈال سکتا ہے. ہم جب مر جائیں گے ہماری ہڈیاں بھی جو ہے وہ گل سڑ جائیں گی, پھر کیسے پیدا کر لیا جائے گا دوبارہ. ہی ہاتا لما توعدون, کہاں ہو سکتا ہے, کہاں ہو سکتا ہے, کس چیز کا تم سے وعدہ ہو رہا ہے, یہ نہیں ہو سکتا, ناممکن ہے, یہ ہو ہی نہیں سکتا, کسی طرح اس کا امکان ہی نہیں ہے. تو ہذہ النار التی کنتم بہا تکذبون, یہ وہی آگ ہے جس کا تم مانتے نہیں تھے, جس کا تم انکار کرتے تھے, جسے تم جھٹلاتے تھے. افسحر ھذا, اب یہ ہے اصل میں کہ وہ جو مذاق جسے سمجھا تھا نا, اب اس مذاق کے اوپر جب تک وہ جسے کہتے ہیں نا زخم کے اوپر نمک نہ چھٹکا جائے تو اس مذاق کی سزا پوری نہیں ہوتی. اب اس میں دھکے دے کے اس کے بعد کہا جائے گا ہاں بتاؤ افسحر ھذا, یہ جادو ہے. اب آپ دیکھیے نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معجزے دکھائے تو فرعون نے کیا کہا, جادو ہے. حضرت صالح علیہ السلام اونٹنی لے کے آئے, یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پیش کیا تو مکے والوں نے کیا کہا, ھذا سحر مبین, یہ واضح طور پہ جادو ہے. جو سنتا ہے وہ اس پر اس کا اثر ہو جاتا ہے, لہٰذا یہ جادو ہے. تو اللہ کے اس حق کو جو نبی پیش کرتے تھے اس کو یہ جادو کہتے تھے. اب جب انہیں آگ کے اس حق سے ہمکنار کیا گیا, دو چار کیا گیا, تو ان سے کہا جائے گا افسحر ھذا,
اب ذرا بتاؤ کیا یہ جادو ہے؟ امنتم لا تبصرون، یا یہ کہ تم کو نظر ہی نہیں آتا، تمہاری بصارت ہی چلی گئی ہے، اندھے ہو گئے ہو، یہ نظر نہیں آ رہی ہے، اصلاؤھا، داخل ہو جاؤ اس میں، فاصبروا او لا تصبروا، اب تم صبر کرو یا تم صبر نہ کر سکو۔ ایک ہوتا ہے نا کہ آدمی فریاد کرے، چیخے چلائے تو ہو سکتا ہے کسی کو ترس آ جائے، تو اگر خاموش ہو کے چپ چاپ اس میں بیٹھے رہو، پڑے رہو، تو بھی اسی میں رہنا ہے۔ چیخو چلاؤ، شور مچاؤ، درد بھری چیخیں نکالو، تو بھی اسی میں پڑا رہنا ہے۔ اب یہاں سے تمہیں کوئی نکالنے والا نہیں ہے، کوئی تم پہ ترس کھانے والا نہیں ہے۔ اسی حوالے سے آتا ہے نا، الیوم ننساکم کما نسیتم لقاء یومکم ھذا، اللہ فرمائے گا ہم نے تمہیں بھلا دیا جیسے تم نے ہماری اس ملاقات کے دن کو بلایا ہوا تھا۔ دنیا میں یاد ہی نہیں رکھا کہ اللہ کے سامنے بھی کبھی پیش ہونا ہے، کھڑے ہونا ہے، اللہ نے ہم سے پوچھ گچھ بھی کرنی ہے، ہم نے اپنے اعمال کا حساب بھی دینا ہے، تم نے سوچا ہی نہیں۔ اس دن کو تم بھول کے رکھا ہے تم نے، کبھی کوئی کہے بھی، توجہ دلائے بھی، تو تم کہتے تھے بری بات زبان پہ نہیں لاتے، تو تم اس دن کو بھولے رہے، ہماری ملاقات کو بھولے رہے۔ آج جو بھی جس غم میں ہو، جس اندوہ میں ہو، جس دکھ میں ہو، جس تکلیف میں ہو، ہم تمہیں بھول چکے ہیں، ہمیں تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور جو فرشتے ہم نے یہاں تعینات کیے ہیں، یہ جو جیسے آتا ہے سورہ تحریم میں، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس کے اوپر وہ فرشتے ہیں جو بہت ہی تند خو ہیں، ان کے اندر رحم نام کی کوئی شے ہی نہیں ہے، غلاظ اور شداد، بہت ہی شدت پسند ہیں۔ لا یعصون اللہ، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، ویفعلون ما یؤمرون، وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ لہذا تمہاری آؤ بکا، چیخو پکار کا نہ فرشتوں پر کوئی اثر ہو، نہ وہ چیخو پکار اللہ تعالیٰ سنے، وہ تمہیں بھول چکا ہے۔ سخر ھذا ام انتم لا تبصرون اصلاؤھا فاصبروا او لا تصبروا، اب صبر کرو یا نہ کرو، سواء علیکم، تمہارے لیے برابر ہے۔ ہمارے رسول تمہیں بلاتے تھے، تمہارے لیے برابر تھا، تم کہتے تھے ہمارے دلوں پہ تو پردہ ہے، ہم سنتے ہی نہیں۔ تم کہتے تھے جتنی چکنی چپڑی باتیں مرضی کر لو، ہم اپنے سرداروں کا دامن نہیں چھوڑیں گے، انہی کے ساتھ چپکے رہیں گے اور چمٹے رہیں گے، وہی ہمیں آخرت میں کامیاب کرا دیں گے، ہم تمہاری باتوں پہ کان ہی نہیں دھریں گے، سنیں گے ہی نہیں۔ تم ہی کہتے تھے لا نفقہ کثیرا مما تقول، اے شعیب جو باتیں تو کرتے ہیں ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی ہیں۔ تو اب تمہاری یہ چیخو پکار کسی پر کوئی اثر نہیں کرے گی، یہ تمہارے لیے اب برابر ہے، چیخو چلاؤ یا چپ ہو کے بیٹھو۔ انما تجزون ما کنتم تعملون، تم بدلے دیے جا رہے ہو وہی جو تم کیا کرتے تھے۔ اب یہ جو الفاظ قرآن مجید کے، یہ بڑا عجیب تاثر دیتے ہیں۔ یہ جو آگ ہے نا جس میں تم جل رہے ہو، یہ آگ تم نے خود چارج کی ہے۔ یہ جب تم کوئی برا کام کرتے تھے تو تمہارے حصے کا اتنا کرنٹ یہاں سے ہو جاتا تھا، جب تم اور برائی کرتے تھے تو تمہاری بیٹری اور چارج ہو جاتی تھی۔ آج یہ جو تمہیں کبھی 440 کا جھٹکا لگتا ہے اور کبھی 11,000 واٹ کا جھٹکا لگتا ہے، یہ سب چارجنگ تم نے خود کی ہے، یہ آگ تم نے خود بھڑکائی ہے۔ جن اعمال سے ہم نے تمہیں منع کیا تھا وہ اعمال ہی در حقیقت یہ آگ ہے، یہ ہماری جلائی ہوئی آگ نہیں ہے، یہ تمہاری اپنی پیدا کی ہوئی آگ ہے، تمہاری اپنی سلگائی ہوئی آگ ہے، یہ تمہارے وہ اعمال ہیں جنہوں نے آگ کی صورت اختیار کر لی ہے جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ بڑی آسانی سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے نا کہ ہم انگارہ کھائیں، یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ انگارے سے تو زبان جلتی ہے، ہاتھ جلے گا، پکڑیں گے فوراً چھوڑ دیں گے۔ ہم حرام کا لقمہ کھا جاتے ہیں، بڑے مزے سے کھا جاتے ہیں۔ اب بالفرض وہ جیسے ایک کپسول ہم کھا لیتے ہیں، کڑوا ہوتا ہے، کھا اس لیے لیتے ہیں کہ اس کے اوپر وہ ایک شل چڑھا ہوتا ہے، خول ہے جس کے اندر وہ کڑواہٹ ہے، وہ سیدھا جا کے معدے میں پھٹے گا۔ اب اسی طرح وہ جو ہم نے حرام کا لقمہ کھا لیا اس میں آگ تھی، وہ آگ اس نے ہم پر یہاں پہ کوئی افیکٹ نہیں کیا، کوئی اثر نہیں چھوڑا، لیکن وہیں پہ جب آخرت میں پہنچیں گے وہ افیکٹو ہو جائے گی۔ وہ جو حرام کھایا ہوا تھا وہ سارا اب ابلنا شروع ہو جائے گا اندر، وہ جلانا شروع کر دے گا۔ تو یہ در حقیقت تمہارے اپنے کیے ہوئے اعمال ہیں کہ جنہوں نے یہ آگ بھڑکائی ہے۔ انما تجزون، تم بدلہ دیے جا رہے ہو، جزا مل رہی ہے تمہیں، ما کنتم تعملون، وہی جو تم کیا کرتے تھے۔
یہ تو انجام ہے ان لوگوں کا جو مکذبین ہیں، جنہوں نے جھٹلایا، جنہوں نے نہیں مانا، جو ایمان نہیں لائے، جنہوں نے آخرت کا انکار کر دیا، جنہوں نے اپنے رب کے عذاب کو ماننے ہی سے منکر ہو گئے۔ اس کے مقابلے میں وہ لوگ کہ جو سمجھے، جنہیں یقین رہا کہ ہم نے اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنے نفس کو خواہش کرنے سے روکتا رہا، یہ ہے وہ جو پرہیزگار ہے، متقی ہے، لحاظ کرنے والا ہے، پاس کرنے والا، مستغنی مزاج کا نہیں ہے، بے پرواہ آدمی نہیں ہے بلکہ پرواہ کرنے والا محتاط آدمی ہے۔ اسی کے لیے لفظ متقین کا تو فرمایا ان المتقین فی جنات و نعیم، بے شک جو متقی لوگ ہوں گے، پرہیزگار لوگ، جنہوں نے پھونک پھونک کے قدم رکھا ہوگا، سوچ کے تول کے بات کی ہوگی، جنہوں نے کوئی بھی کام کرنے سے پہلے سوچا کہ رب کے حضور جا کے مجھے اس کا جو ہے وہ جواب دہی کرنی ہے، یہ متقی لوگ ہیں۔ یہ ہوں گے باغات میں اور نعمتوں میں، فاکہین بما آتاہم ربہم، اور وہ لے رہے ہوں گے جو ان کا رب ان کو دے رہا ہوگا، خوشی خوشی، ہنسی خوشی وہ وصول کر رہے ہوں گے، بڑا رغبت سے آگے بڑھ بڑھ کر وہ نعمتیں وصول کر رہے ہوں گے جو ان کا رب انہیں عطا کرے گا۔ وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، اور ان کو بچا لیا ان کے رب نے دوزخ کے عذاب سے۔ سب سے بڑی نعمت تو یہ ہے کہ جس کو دوزخ کے عذاب سے بچا لیا گیا، بڑی عظیم نعمت سے تو وہ ہمکنار ہو گیا، لیکن اس کے علاوہ بھی ان پر احسانات، نعمتوں کی بارش ہو رہی ہوگی۔ کُلُوا وَاشْرَبُوا ہَنِیًّا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، کھاؤ پیو رچتا پچتا خوشی خوشی، اور یہ بدلہ ہے جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ وہ آگے جا کے آ جائے گا کہ یہ جو اللہ والے ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم پر اللہ نے احسان کیا کہ ہم جنت میں آ گئے۔ اللہ کہتے ہیں تم جو عمل کرتے تھے اس کے بدلے میں تم جنت میں آئے ہو، تو جو تم عمل کرتے تھے، جو تم نے اچھے کام کیے، اس کے بدلے میں اب اس جنت کے مزے لو۔ متکئین علی سرر مصفوفہ، بیٹھے ہوں گے وہاں پہ تکیے لگائے ان صوفوں کے اوپر جو صفوں میں ہوں گے، بالکل قطار میں رکھے ہوئے، جو ان کے بیٹھنے کی جگہ ہوں گی، مسریاں ہوں گی، ان کے اوپر بیٹھے ہوں گے۔ یہ شاہانہ انداز ہے، بادشاہ لوگ جیسے بیٹھتے ہیں، یہ اس کا ایک نقشہ کھینچا جا رہا ہے، گویا ایک جیسے جو دنیا میں ایک بادشاہ کا پروٹوکول ہے، وہ پروٹوکول ان جنتیوں کو حاصل ہوگا۔ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِین، اور ہم ان کے جوڑے بنا دیں گے خوبصورت بڑی بڑی آنکھوں والیوں کے ساتھ، یعنی ان کا نکاح ہو جائے گا، ان کی شادی کروا دیں گے، ایک ایک مرد کو جو ہے وہ 70 حوریں ملیں گی، اور یہ کہ بہرحال ان کی جو بھی خوبیاں ہوں گی، یہاں پہ خاص طور پہ ان کی ایک خوبصورتی کو واضح کیا گیا ہے، اور دوسرا یہ کہ ان کی آنکھوں کی جو خوبصورتی ہے، اور جو ان کے جو بڑا ہے وہ جسے کہتے ہیں ان کے بہت موٹی موٹی آنکھوں والیاں، تو اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اگلی بات فرمائی کہ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، اور یہاں ایمان سے مراد صرف قولی شہادت کی بات نہیں ہے، جنہوں نے ایمان لانے کے بعد اس پہ جم گئے، اس پہ ڈٹ گئے، اس کے عملی تقاضے جو پورے کرتے رہے، وہ ساری بات اس کے اندر شامل ہے۔ والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان، اور ان کی اتباع کی۔ اب یہ اتباع کے لفظ میں وہ بات آ گئی ہے کہ وہ کوئی عمل کرتے تھے جس کی اتباع کی جاتی تھی، تو ان کی اتباع کی ان کی اولادوں نے بے ایمان، ایمان کے ساتھ، صرف اتباع نہیں، ان کے عمل پر کے مطابق عمل کیا ان کی اولاد نے بھی، ایمان رکھتے ہوئے، اللہ کو، رسول کو، آخرت کو مانتے ہوئے ان کی پیروی کی، ان کو فالو کیا، ان کی اتباع کی۔ الحقنا بہم ذریتہم، ہم ملحق کر دیں گے، جوڑ دیں گے ان کی اولادوں کو بھی ان کے ساتھ۔ وما علتناہم من عملہم من شیء، اور ہم کم نہیں کریں گے ان کے عمل میں سے کسی بھی چیز کو۔ اب یہ جو بات یہاں پہ کہی گئی ہے اس کو سمجھیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ کسی دوزخی کو کسی ایمان والے کی خاطر دوزخ سے نکال کر جنت میں لایا جائے گا۔ جو بات کہی گئی وہ یہ کہ جنت کے مختلف درجے ہیں، جیسے کہ حدیث میں آیا ہے کہ نچلے درجے کا جنتی اوپر والے درجے کو یوں دیکھے گا جیسے تم زمین پر بیٹھ کر آسمان پہ تارا دیکھتے ہو، اتنے بڑے بڑے فرق ہیں۔ اب ایک شخص ہے، اس نے اللہ کے لیے بڑی محنت کی ہے، بہت قربانیاں دی ہیں، بڑا ایثار کیا ہے،
مال جان تن سب لگایا ہے، اس کا درجہ بہت بلند ہے. اس کی اولاد ہے، اس اولاد نے جنت کا تو جانے کا سرٹیفکیٹ حاصل کر لیا، پروانہ مل گیا، لیکن درجہ وہ نہیں حاصل کر سکی جو اس کا باپ حاصل کر گیا. وہ تو مقام میں بلند پا گیا، یہ نیچے رہ گئے. اب ایک صورت یہ ہو سکتی ہے جو دنیا میں ہوتی ہے کہ اگر اکٹھے رہنا ہے تو 2 درجے اس کے گرا دو، 2 درجے اس کے اٹھا دو، ایوریج برابر ہو گئی، یہاں پہ رکھ لو. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ ہم ان جنتیوں پر مزید انعام یہ کریں گے، وہ جو السابقون السابقون اولئک المقربون ہیں، ان پر احسان یہ کریں گے کہ اگر ان کی اولادیں جو ہیں اصحاب الیمین میں سے ہیں تو ان کو یہاں سے اٹھا کر وہ مقربین کے درجے پہ لے جائیں گے، ان کے عمل میں کوئی کمی کیے بغیر. یہ ان پر ہمارا مزید جو ہے مہربانی ہوگی، عنایت ہوگی، ان کے دل بڑھانا ہوگا تاکہ وہ اپنی اولادوں کی جو بھی صحبت ہے، ساتھ رہنا ہے، کمپنی ہے، اس سے جو ہے وہ فیضیاب ہوں، اس پر بھی خوش ہوں. تو والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان، جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولادوں نے بھی ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کی، الحقنا بہم ذریتہم، ہم ان کی اولادوں کو ان سے ملا دیں گے، وما التناہم من عملہم من شیء، ان کے عمل میں کوئی بھی کسی بھی درجے میں کمی کیے بغیر. کل امرئ بما کسب رہین. اب یہ ساری تفصیل بیان کرنے کے بعد فرمایا ہر جان، ہر انسان بما کسب، جو اس نے کمائی کی ہے، رہین، اس کے بدلے میں رہن رکھا ہوا ہے. رہن رکھنا سمجھتے ہیں نا؟ میرے پاس کوئی سونا زیورات ہیں، مجھے پیسے چاہیے آپ سے، میں نے وہ زیورات آپ کے پاس رہن رکھوائے، بدلے میں وہ آپ سے پیسے لے کے چلا گیا. اب جب یہ پیسے میں واپس کروں گا تو آپ وہ رہن رکھی ہوئی چیز مجھے واپس دیں گے. ہر آدمی، میں، آپ، ہر شخص وہ اپنے عمل میں رہن رکھا ہوا ہے. اس کا عمل اگر اچھا ہوگا تو جنت میں چلا جائے گا، اور اس کا عمل اگر برا ہوگا تو وہ عمل اسے دوزخ میں لے کے چلا جائے گا. اب یہ جو بڑی گمبھیر آیت ہے، یہ کیا بتا رہی ہے؟ یہ بتا رہی ہے کہ دیکھیں دنیا میں رہن رکھنے کا مطلب کیا ہوگا. کوئی آدمی اگر 7ویں منزل سے چھلانگ لگائے گا، وہ اس عمل میں رہن رکھا ہوا ہے، آ کے نیچے زمین پہ گرے گا، جو ہوگا نتیجہ نیوٹن کے سارے قوانین اس پر لاگو ہو جائیں گے، اور پھر جو بھی نتیجہ نکلے گا وہ نکل آئے گا، وہ پھٹے گا یا جو بھی ہوگا. اب ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ وہ 7ویں منزل سے سر کے بل گرے اور اس کی گردن سلامت رہ جائے. وہ فرش پہ آ کے لگے گا، وہ سارا اس پہ اصول فزیکل لاگو ہوں گے، اور وہ جو بھی اس کا کریا کرم ہو گیا. اسی طرح سمجھ لیجئے کسی آدمی نے انگارہ پکڑ لیا، اس انگارہ پکڑنے کے نتیجے میں اس کا ہاتھ جلے گا. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ اس نے انگارہ پکڑ لیا اور ہاتھ نہ جلے. تو جو عمل کیا ہے دنیا میں، فزیکل لاز جو ہیں وہ آپریٹیو ہیں، یعنی اس میں ہم رہن رکھے ہوتے ہیں کہ وہ اپنا عمل اپنا اثر دکھائے گا. اسی طرح جو اخلاقی قوانین دیے گئے ہیں، سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، وعدہ خلافی نہ کرو، ایفا عہد کرو، بددیانتی نہ کرو، امانت داری کرو، ہر آدمی ان اعمال میں بھی رہن رکھا ہوا ہے. یہ بددیانتی، بدعہدی، یہ بے وفائی، یہ غداری، یہ دھوکہ دہی، یہ جھوٹ فریب، یہ ایک بورا ہے جس میں انسان بند ہو جاتا ہے، اور اس بورے نے دوزخ میں گرنا ہے. اور یہ سچائی، اچھائی، نیکی، راست بازی، عہد کا پورا کرنا، دھوکہ نہ دینا، یہ ایک اور بوری ہے جس میں آدمی بند ہے، اور یہ جنت میں پہنچا دیتی ہے. ہر آدمی اپنی اپنی بوری میں بند ہے، اپنے اپنے اعمال کی بوری میں رہن رکھا ہوا ہے. کل امرئ بما کسب رہین. اور اس میں گمبھیرتا کیا ہے؟ 7ویں منزل سے گرے اور بچ جائے، یہ معجزے ہی سے ہوتا ہے. معجزے انبیاء کے لیے تو ہوتے ہیں، عام لوگوں کے لیے تو نہیں ہوتے. پانی میں، سمندر میں چھلانگ لگائے، تیرنا آتا نہ اور ڈوبے نہ، یہ کیسے ہو سکے؟ ڈوبے گا. ہاں کوئی معجزہ ہی ہو کہ کوئی مچھلی نگل لے اور جا کے کسی ساحل پر اسے جو ہے وہ پھینک آئے، یہ تو معجزہ ہوگا. تو اسی طرح آخرت میں اللہ نے ایک نظام بنا دیا ہے جس میں سب لوگ پھنسے ہوں گے، اس نظام کے اندر پھنسے ہوں گے، رہن رکھے ہوں گے. اور وہ جوں مختلف مراحل سے گزریں گے تو وہ جو بھی
اس نظام کے تقاضے پورا کرتا جائے گا، وہ اگلی منزل کی طرف جاتا جائے گا، دوسرا گرتا جائے گا۔ اس کا ایک نقشہ ہے باقاعدہ جو قرآن مجید میں کھینچا گیا ہے۔ ایک منظر ہے، منظر کشی ہے، سورہ حدید میں ہے کہ یوم جو وہ دن ہوگا جس دن ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو اللہ دو روشنیاں دے دے گا، یسعی نورہم بین ایدیہم و بایمانہم، دو روشنیاں ہوں گی ان کے پاس، وہ اپنی ان روشنی کی مدد سے چل رہے ہوں گے۔ لیکن کچھ ایمان کے دعوے دار وہ بھی ہوں گے کہ جن کے پاس وہ روشنی نہیں ہوگی، وہ پیچھے رہ جائیں گے۔ وہ پیچھے سے انہیں پکاریں گے، ینادونہم الم نکم معکم، انہیں پکار کے کہیں گے ہم تمہارے ساتھی نہیں، ہمارے ساتھ کیا ہو گیا؟ بلکہ پہلے انہیں وہ یہ کہیں گے کہ ذرا ہمارا خیال کرو، انظرونا نقتبس من نورکم، ہمیں بھی موقع دو، ہمارا خیال کرو، ہم بھی تمہاری روشنی سے فائدہ اٹھا کے اس منزل سے گزر جائیں۔ انہیں وہ جواب دیں گے قیل ارجعوا وراءکم، وہ بھی نہیں دیں گے، کہیں ایسے آواز آئے گی پیچھے جاؤ اور وہاں سے فلتمسوا نورا، اپنی روشنی تلاش کر کے لاؤ، دوسرے کی روشنی سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ جیسے اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں، آپ کی آنکھوں میں بینائی ہے، خدا نہ خواستہ ہم میں سے کسی کی بینائی چلی جائے تو آپ کی آنکھوں کی بینائی ہمیں تو فائدہ نہیں دے سکتی نا، ہر آدمی کی اپنی روشنی ہے جو اسے فائدہ دے رہی ہے۔ اب وہاں پہ بھی جو روشنی ملے گی اہل ایمان کو، وہ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ جن کے دل میں ایمان نہیں تھا اور جن کے پاس اعمال کی پونجی نہیں ہے، ان کے پاس وہ روشنی نہیں ہے، انہیں نظر نہیں آ رہا۔ اب وہ ان کو کہتے ہیں ہمیں بھی لے چلو، وہ کہتے ہیں ہم تو تمہیں ساتھ نہیں لے جا سکتے، یہ تو کہیں پیچھے سے تمہیں روشنی بنا کے لانی تھی۔ تو اب وہ اگلا سوال کریں گے الم نکم معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے، ہم اکٹھے نہیں بیٹھتے تھے، ہم بھی مسلمان نہیں تھے، ہم نے بھی جو ہے وہ مسلمانوں کے گھروں میں جو ہے وہ پرورش نہیں پائی تھی، ہم بھی کبھی کبھی جمعہ پڑھنے نہیں آیا کرتے تھے، یہ کیا ہو گیا؟ اب اس کا وہ جواب دیں گے تھے تم، وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِي، تم نے اپنے آپ کو جو ہے وہ خود فتنے میں ڈالا، پھر تم گو مگو کا شکار ہوئے، پھر تمہیں شک ہی پڑ گیا، اس لیے تم آج یہاں پیچھے رہ گئے ہو۔ اب مجھے بتائیں، وہ چاہیں بھی تو ان کو ساتھ لے کے نہیں جا سکتے، وہ روشنی ان کے پاس ہے ہی نہیں جو وہاں چلنے کے لیے چاہیے، ٹھوکر کھائیں گے تو نیچے دوزخ میں گریں گے۔ تو معلوم ہوا یہ ایک سسٹم ہے جس کے اندر انسان رہن رکھا ہوا ہے۔ اب وہاں پہ کوئی کسی کو جو ہے وہ مدد دے نہیں سکتا، نظام ہی ایسا ہے، بنا دیا گیا ہے۔ اب جیسے ہمارے ہاں بھی اب جو کرپشن پہ قابو پانے کی مختلف کوششیں، تو اب جو اسلام آباد میں کم از کم مجھے معلوم ہے جو انہوں نے طریقہ کر دیا ہے یہ ڈرائیونگ لائسنس بنانے کا، اب آپ چاہیں بھی تو کسی کی مدد نہیں کر سکتے۔ آپ جائیں گے جو ہی درخواست دیں گے تو آپ کا وہ جو ہے وہ اکاؤنٹ بن جائے گا کمپیوٹر میں، آپ نے جتنے سوالات آنے ہیں اس کا جواب کمپیوٹر پہ دینا ہے۔ اس کے بعد جب آپ کا ڈرائیونگ ٹیسٹ ہوگا، کیمرہ لگا ہوا ہے، اب وہ پولیس والا آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا، وہ تو دیکھا جا رہا ہے، کون دیکھ رہا ہے آپ کو پتہ ہی نہیں، وہ تو کیمرے میں کوئی دیکھ رہا ہے، اس کی فلم بن رہی ہے، اس کو کوئی اونچ نیچ بھی نہیں کر سکتا۔ تو اگر دنیا میں ہم نے ایک ایسا سسٹم بنا لیا ہے کہ جس میں کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا، تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے ایک ایسا نظام بنا دینا۔ تو کل امرئ بما کسب رہین، ہر آدمی جو اس نے عمل کیا اسی میں رہن رکھا ہوا ہے، وہ چاہے تو پھر وہ اسے توڑ پہنچائے، یا یہ کہ وہ درمیان میں وہ کسی دوزخ کے گڑھے میں گر جائے۔ ایک واقعہ اور جو ہے وہ یاد آ رہا ہے، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے دروازے کے قریب پہنچ چکے ہوں گے اپنے قریب ترین ساتھیوں کے ساتھ، تو کہیں گے عبد الرحمن نظر نہیں آ رہے۔ پھر اب سب لوگ پیچھے دیکھیں گے تو کہیں دور سے عبد الرحمن آتے نظر آئیں گے، پھر وہ قریب آئیں گے تو ان سے کہا جائے گا کہ آپ کیوں پیچھے رہ گئے؟ تو انہوں نے کہا بس مت پوچھئے، ایک وقت میں تو مجھے یوں لگا کہ میں کبھی بھی آپ لوگوں کے ساتھ مل نہیں سکوں گا۔ کوئی بھی حساب کتاب کا ایک مرحلہ وہ بھی تھا کہ مجھے ایسا لگا کہ میں کبھی آپ لوگوں کو مل نہیں سکوں گا، آپ تک نہیں پہنچ سکوں گا۔ تو یہ ساری چیزیں اشارہ کر رہی ہیں اس چیز کی طرف کہ وہ ایک سسٹم ہے، ایک نظام ہے جس سے گو تھرو کر کے، جس سے گزر کر ہی جنت میں پہنچنا ہے۔ یہ وہاں کوئی کسی کی کسی طرح سے بھی مدد نہیں ہو سکے گی۔ کل امرئ بما کسب رہین وامددناہم بفاکہۃ ولحم مما یشتہون، اور وہ جو جنت میں ہوں گے ہم ان کو مسلسل
तसलसल के साथ बगैर वक्फे के उन्हें पहुंचा रहे होंगे फाकिहा, मेवा जात, ड्राई फ्रूट, तरह तरह के, व लख्मिन और गोश्त, मिम्मा यश्तहून, जैसा वो चाहेंगे, जिसकी वो इश्तिहा करेंगे, जिसकी वो तलब करेंगे। यतनाज़ऊन फ़ीहा कासन, वो भी एक नक्शा खींचा गया है उनकी खुशी का। वहाँ जो वो मौज मेले में होंगे कि वहाँ वो छीना छपटी कर रहे होंगे एक ऐसे प्याले की, यानी जैसे बिल्कुल बच्चे होते हैं ना, जब वो खुश होते हैं तो एक दूसरे से छीनते हैं कोई खाने पीने की चीज़। तो जन्नती लोग वो जो भी उनको जाम और मशरूब वहाँ पे पेश किया जाएगा वो एक दूसरे से छीन रहे होंगे। ला लगवन फ़ीहा वला तासीम, उसमें खाने से वो पीने से कोई ऐसा भी नहीं होगा कि इंसान उल फुल बकना शुरू कर दे, और ना गुनाह में मुलव्वस होने की, यानी अकल माऊफ हो जाए, आदमी गुनाह में पड़ जाए। वो होगी मज़ा देने वाली शे, एक जो है वो एक पुरलुत्फ़ और मज़े देने वाली चीज़ होगी, उसमें नशा भी है, लेकिन वो ऐसा नशा नहीं है कि जो इंसान की अकल को माऊफ कर दे, या ये कि उसे किसी गुनाह में और जो अबस बातें करने पर मशगूल कर दे। व यतूफ़ु अलैहिम गिलमानुल लहुम, और उन पर तवाफ़ कर रहे होंगे, गर्दिश कर रहे होंगे, चक्कर लगा रहे होंगे उनके पास, उनके लिए जो लड़के होंगे, गिलमानुल लहुम। असल में लड़के की बात इसलिए भी की गई, हम जो घरों में आमतौर पर अपने छोटी मोटी खिदमत के लिए पसंद ये किया जाता है कि जी कोई बच्चा रख लिया जाए। अब मुसीबत ये होती है कि बच्चा बड़ा हो जाता है, जब थोड़ा बहुत उसे काम सिखाते हैं 6 महीने साल, वो उसके बाद पता लगता है कि अब बड़ा हो गया है, अब इसको हटाओ, ये जवान होने लगा है, कोई नया बच्चा लेके आओ। तो यहाँ पे वो गिलमान होंगे बच्चे ही, घर सर्व करने के लिए, चीज़ें पहुँचाने के लिए, खिदमतगारी के लिए, खादिम के खुदाम के तौर पर, लेकिन वो हमेशा बच्चे रहेंगे, बड़े नहीं होंगे। गिलमानुल लहुम कअन्नहुम लुअलुअम मकनून, वो मैले कुचैले नहीं होंगे, बल्कि वो ऐसे होंगे जैसे बिखरे, जो छुपा के रखे गए मोती होंगे, ऐसे साफ सुथरे कि जैसे कोई शय बड़ी हिफाजत करके रखी गई हो और कहीं गलाफों में लपेट के रखी गई हो, तो उसे जब खोलेंगे तो वो लशपश कर रही होगी, चमक रही होगी, दीदाजेब होगी। इस तरह की वो जो होंगे साफ सुथरे होंगे। अब जब वो इन नेमतों से हमकिनार होंगे ये जन्नती लोग, और ये खुशहाली जब उन्हें नज़र आएगी, ज़ाहिर है दुनिया में अगर हम अपनी दीन पर अमल करने की और हलाल और हराम की तमीज़ करने की कोशिश करें, फिर भी होता है अल्लाह ताला बाज़ लोगों को अता भी कर देते हैं। जैसे हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ का जिक्र आया तो हज़रत उस्मान भी थे। लेकिन ये वो लोग होते हैं कि जो अपनी ज़ात के ऊपर फिर खर्च करने वाले नहीं होते, अपने घर वालों पर कम से कम खर्च करेंगे, अल्लाह की राह में ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करेंगे। और बाकी अक्सर अहले ईमान का मामला तो यह है कि गरीब गुरबा होते हैं, उनकी तो ज़रूरतें पूरी ही नहीं होती, एक वक्त का खाना खाएंगे तो दूसरे वक्त मुयस्सर नहीं होता। वलनब्लवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जू'i व नक्सिन मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात, हर वक्त आजमाइश की कैफियत रहती है। कभी जो है वो चुपड़ी मिलती नहीं, और मिले तो 2 नहीं मिलती, एक ही मिलती है, तो उनके यहाँ खुशहाली तो नहीं होती। अब जब वो ये नेमतों की बारिश देखेंगे तो ऐसे आदमी को जो सबसे पहला ख्याल आता है वो यही आता है कि ये कोई एक दिन की चांदनी है। जैसे किसी की शादी में आए तो चलें आज वलीमे में खूब मौज उड़ाने का मौका मिल गया, तो बस वलीमा ही है, शाम को तो फिर वही रूखी सूखी है। तो पहला ख्याल ये आता है। लिहाजा अब जब उनको सामने ये नेमतें सारी आएंगी तो वह अक़बला बाज़ुहुम अला बाज़, वो एक दूसरे की तरफ रुख करके कहेंगे, यतसालून, पूछेंगे, कालू, कहेंगे, इन्ना कुन्ना क़ब्लु फ़ी अहलिना मुशफ़िकीन, बेशक हम इससे पहले अपने अहलो अयाल में डरते रहते थे। अब देखिए कैफियत का फ़र्क नोट कीजिए। वो जो लोग हैं जो मुकज़्ज़बीन फ़ी खौज़हिम यलअबून, अपनी जो भी वो गप्पों में गप्पे हाँक रहे हैं, उन्हें आखिरत का, दोज़ख का, हिसाब किताब का कोई खौफ, कोई अंदेशा, कोई धड़का कुछ भी नहीं है। इसके मुकाबले में कुछ लोग हैं जो अपने घर वालों के पास बैठे हैं, लेकिन उन्हें खौफ है, डर है। आज तो हम यहाँ ज़िंदा सलामत आपस में बैठे हैं और बच्चे भी हैं, खेल रहे हैं, हमने खाना भी खा लिया है, चले रूखी सूखी थी लेकिन पेट तो हमने भर लिया है, अल्लाह का शुक्र है। आगे भी तो एक मंजिल आनी है, हिसाब किताब भी तो होना है, अल्लाह के सामने पेशी भी होनी है, पता नहीं कामयाब होंगे या नहीं होंगे, हमारा ये जोड़ भी रहेगा या नहीं, ये मेरा जो प्यारा बेटा है इसका क्या इंजाम होगा। तो वो हर वक्त खौफ से लर्ज़ा और तरसा रहते हैं। अपने घर वालों में भी बैठ के
جب ذرا سی کوئی چین کی کیفیت حاصل ہوئی تو ساتھ ہی دھڑکا لگا، ذرا سکون آیا گھر کا تو ساتھ ہی اندیشہ لائق ہوا کہ پتہ نہیں کل کیا ہونا ہے، آخرت میں کیا ہونا ہے۔ تو اب وہ اپنی اس کیفیت کا اظہار کریں گے کہ ہم دنیا میں اپنے اہل و عیال میں بیٹھ کر اس دن کے بارے میں ڈرتے رہتے تھے، انا کننا من قبل فی اہلنا مشفقین فمن اللہ علینا، تو ہم پر اللہ نے بڑا احسان کر دیا ہے، اللہ نے ہم پر بے پایاں نعمت کر دی ہے۔ وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ، ہمیں اس جو بھاپ کا عذاب ہے، سٹیم کا عذاب، وہ جو گرمی اور تپش کا عذاب ہے، اس سے ہمیں ہمارے رب نے نجات دے دی، بچا لیا، اس سے ہمیں پناہ دے دی، اس سے ہماری جو بچت ہو گئی۔ یہ بہت بڑا احسان ہے جو ہمارے رب نے ہمارے اوپر کیا ہے۔ اور اب وہ پچھلی آیت سے جوڑ لیں، اولاد بھی مل گئی ہے، سارے اکٹھے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پورے خاندان پہ بڑی نعمت کر دی ہے۔ انا کننا من قبل ندعوہ، بے شک اس سے پہلے ہم اسے پکارا کرتے تھے، اسی سے مانگا کرتے تھے، اسی سے استغفار کرتے تھے، اسی سے یہ جنت کی نعمتیں طلب کرتے تھے، ان کی لالچ رکھتے تھے، تو ہم اس سے پہلے اس سے دعائیں مانگا کرتے تھے۔ انہ هو البر الرحیم، بے شک وہ بہت ہی نیکیوں کو قبول کرنے والا، نیک سلوک کرنے والا، بڑا ہی مہربان ہے کہ جس نے ہماری دعائیں قبول کر لیں، ہمارے جو بھی ٹوٹے پھوٹے اعمال تھے ان کو شرف قبولیت عطا کر دی، اور ہمیں اس عذاب سموم سے، باپ کے عذاب سے، سٹیم کے عذاب سے اس نے بچا کر اور ان نعمتوں سے ہمکنار کر دیا۔ تو یہ پہلے رکوع میں جو اصل بات آئی وہ کیا آئی کہ یہ حساب کتاب ہو کے رہنا ہے، اللہ کا عذاب نافذ ہو کے رہے گا، اور وہ لوگ جو نہیں مانتے ان کے لیے ہلاکت و بربادی ہے، اور جو لوگ اسے مان کر اپنی زندگی کو درست اس سمت میں استوار کر لیں جس کا قرآن مجید نے رہنمائی دی ہے، ان کے لیے پھر نعمتیں ہیں، جنت ہے، روح و ریحان ہے، وہیں ان کی اولادیں بھی ان کے ساتھ شامل ہو جائیں گی، اور اب وہ چین، آرام اور سکون سے رہیں گے، اور انہیں کوئی خوف اور آئندہ کا دھڑکا نہیں رہے گا۔ اللہ تعالی ہمیں آنکھ بند ہونے سے پہلے اس کی فکر کرنے کی، اس کی سوچ رکھنے کی، اس پر غور کرنے کی، اس کی منصوبہ بندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم۔